ہاں ہاں، تو میں جو ہوں، میرا نام ہے غلام دستگیر، اور میں نے کیا NID یونیورسٹی سے سول انجینئرنگ 1990 میں. پھر میں KDA میں ہوتا تھا نظامی صاحب کے ساتھ. پھر وہاں سے میں MS کرنے چلا گیا امریکہ. وہاں پہ میں نے میشیگن یونیورسٹی ڈیٹرائٹ میں پہلے دن جب یونیورسٹی گیا تو باتھ روم میں تھا وہ پیپر ٹاولس، پخانہ جو ہے آپ جو ہے پیپر سے صاف کریں. بہرحال وہ پانی تو تھا نہیں، وہ کر کے میں آیا گھر پہ. میں نے اپنے روم میٹ کو بولا کہ دیکھو یار یہ ہوا ہے. کہنے لگا میں نے اپنے کپڑے اتارے، وہ پھینکے ڈمپسٹر میں ہمیشہ کے لیے، اور نہایا اور دوسرے صاف ستھرے کپڑے پہنے. اب میں نے ان سے پوچھا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ تو کہنے لگے بھائی ہم تو پیپر کپ رکھتے ہیں، اور جب باتھ روم میں جاتے ہیں تو پانی اس میں بھر لیتے ہیں، اور پھر جا کے باتھ روم میں فارغ ہو کے اور پیپر کپ سے دھو لیتے ہیں. تو میں نے کہا یہ تو صحیح ہے. تو میں نے پھر پیپر کپ لے لیا اور اس سے استعمال کرنے لگا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امریکہ اور پاکستان، دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ جائیں، ہر جگہ آپ کو الگ الگ طریقے سے پرابلمس ہوتی ہیں. تو میں تو لعنت بھیجتا ہوں امریکہ کے اوپر. امریکہ میں بھی بڑی برائیاں ہیں. بہرحال وہاں پہ بس یہ ہے کہ ٹیکنالوجی ہے، پیسہ ہے، آرام سکون ہے، گاڑیاں ہیں، کھانا پینا ہے، یہ ہے وہ ہے، اس لیے آرام سکون کی زندگی گزرتی ہے. باقی یہ کہ پیسوں کے لیے کام کرتے ہیں لوگ، اور پیسے کو اللہ نے بنایا ہے کہ اگر جب آدمی پیسہ کماتا ہے تو وہ چیزیں وہاں سے خریدتا ہے، یہاں سے اس کو سستی ملتی ہیں. جیسے ہم امریکہ سے آتے ہیں ہوائی جہاز میں، تو قطر ایئر لائن جو ہے ہیوسٹن سے امریکہ کراچی کے لیے $900 کا ٹکٹ ہے. تو سب سے سستا وہی ہے. باقی 1300 کا تھا PIA کا، تو کوئی بھی نہیں جاتا، سب سستے میں جاتے ہیں. اب ٹرکش ایئر لائن نے شروع کر دیا 800 کا. تو جب 800 کا ٹکٹ ملے گا تو قطر ایئر لائن ٹھنڈی ہو گئی، کیونکہ سارے پیسنجر وہاں بھاگ گئے. تو اس طریقے سے یہ ہے کہ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ آپ کو چیز سستی مل رہی ہے. اب بلڈر جو بنا رہے ہیں گھر، وہ 4000 4500 اسکوائر فٹ وہ بیوقوف بناتے ہیں کہ بہت اچھا ہے یہ وہ ہے، لیکن ایکچوئل جو کاسٹ ہے گھر بنانے کی وہ 3000 روپے اسکوائر فٹ آج کے حساب سے. تو اگر آپ کا 100 گز کا گھر ہے تو آپ لگا لیں 1000 اسکوائر فٹ. تو 1000 اسکوائر فٹ پہ گھر بنائیں گے تو 30 لاکھ روپے کا بنے گا آج کی تاریخ میں. اور اگر 200 گز کا ہے تو 60 لاکھ میں، اور اگر 300 گز کا ہے تو 90 لاکھ میں، اور 400 گز کا ہے تو 1,20,00,000 میں، اور 500 گز کا ہے تو 1,50,00,000 میں. یہ کاسٹ ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ پیسے بچانے ہیں تو 400 گز کا ہے تو 300 گز پہ بنا لو، 100 گز آگے پیچھے چھوڑ دو تاکہ آپ کا گزارا ہوتا رہے. اب گھر میں یہ فائدہ ہے کہ گراؤنڈ +2 کی اجازت ہے. تو اگر 100 گز کا ہے تو وہ 100 گز کا نہیں ہے، 300 گز کا ہے، کیونکہ اس کے اوپر ایک بنائیں گے، اس کے اوپر ایک بنائیں گے. تو اگر آپ کا گھر ہے اور آپ کی فیملی ممبر زیادہ ہو جاتے ہیں تو آپ اس کے اوپر ایک گھر بنا سکتے ہیں. جب بچے کی شادی کریں گے تو آپ کو اس کو بھی گھر دینا ہوگا، تو اس کے چھت پہ بنا دیں، اس کی چھت پہ ایک اور چھت پہ بنا دیں، 3 گھر بن جائیں گے مزے سے. تو اگر آپ کا کوئی پلاٹ ہے تو اس پہ آپ بنا لیں. تو یہ ہے سب سے سیف طریقہ. اب یہ ہے کہ بحریہ میں بھی، یا اب کراچی شہر میں کوئی بھی آپ فلیٹ لینے جائیں تو 2 کمروں کا فلیٹ 1,10,00,000 کا. اب بنانے کا جو کاسٹ ہے، بجری سلیہ سیمنٹ کی اور مزدوروں کی مزدوری، وہ 30 لاکھ روپے پر فلیٹ آ رہی ہے. اب 1,10,00,000 کا فلیٹ خرید رہے ہیں اور وہ 30 لاکھ کا بلڈر بنا کے دے رہا ہے، اس کا منافع ہو گیا 80 لاکھ. اب 80 لاکھ روپے منافع دینے سے بہتر ہے کہ آپ جو ہیں وہ اپنے ہی پلاٹ پہ گھر بنائیں، اور اس کی جو کاسٹ ہے وہ 3,000 روپے اسکوائر فٹ ہے. اور اگر آپ کے پاس آلریڈی گھر ہے اور اس کے اوپر 2 منزلیں بنانے کی جگہ ہے تو اس پہ 2 منزلیں بنا لیں. اب یہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ پلاٹ خریدنے کا مسئلہ آ جاتا ہے. بیریا ٹاؤن میں اگر آپ کو 100 گز کی 75 گز کا پلاٹ ابھی بیریا ٹاؤن 30 لاکھ کا بیچ رہا ہے. اب 30 لاکھ روپے کا بیچ رہا ہے
تو وہ 30 لاکھ روپے اس کی کاسٹ کیا ہے؟ گورنمنٹ کی جو کاسٹ ہے وہ 100 گز زمین پہ 1,00,000 روپے بنتی ہے آج کی تاریخ میں. ویسے تو پہلے تو 1,000 روپے بنتی تھی جب کے ڈی اے میں تھا. تو وہ نظامی صاحب تھے، وہ رہے، ان کو کے ڈی اے چلانا آتا تھا، انہوں نے 20-25 سال چلایا. اس کے بعد وہ سر سید یونیورسٹی کے وائس چانسلر بنے کے ڈی اے سے ریٹائر ہو کے، اور اس کے بعد وہ قبرستان میں آج کل قبر بنی ہوئی ان کی، تو اگر کسی کو جانا تو جا کے دیکھ لو. تو میں یہ کہہ رہا ہوں انفراسٹرکچر کی جو کاسٹ ہے گورنمنٹ کی، وہ 100 گز کی زمین پہ 1,00,000 روپے بنتی ہے. اب اگر 1,00,000 روپے، اب یہ انفراسٹرکچر ہے کیا؟ لوگ پوچھتے ہیں بھائی انفراسٹرکچر، کوئی جیسے کوئی آسمان سے کوئی وہ فرشتے اتر رہے ہیں، اس کو انفراسٹرکچر کا نام دیا ہے. یا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی جنت سے حوریں آ رہی ہیں، یہ انفراسٹرکچر ہے. نہیں نہیں بھائی میرے، انفراسٹرکچر جو ہے بہت آسان سی چیز ہے کہ ایک زمین ہوتی ہے، اس کے اندر روڈ بنانے، انفراسٹرکچر ہے. اس کے اندر سیوریج کا نظام ڈالنا ہے، پائپیں ڈالنی ہے، گندا پانی کا نظام نکالنا ہے، وہ انفراسٹرکچر ہے. اس کے اندر پانی کا نظام ڈالنا ہے، پانی کی پائپ لائنیں بچھانی ہیں، یہ انفراسٹرکچر ہے. بجلی کا نظام ڈالنا ہے، بجلی کی لائنیں بچھانی ہیں، انفراسٹرکچر ہے. اس کے علاوہ اس کے اندر گیس کی لائنیں ڈالنی ہیں، انفراسٹرکچر ہے. انٹرنیٹ کے ٹاورز لگانے، انفراسٹرکچر ہے. اس کے علاوہ اس کے اندر درخت لگانے، انفراسٹرکچر ہے. اس کے علاوہ اس کے اندر مسجدیں بنانی، اسپتال بنانے، اسکول بنانے، انفراسٹرکچر ہے. اس کے علاوہ دکانیں بنانی ہے، کیونکہ آدمی روٹی کہاں سے کھائے گا؟ گروسری چاہیے نا اس کو، گوشت چاہیے، مرغیاں چاہیے، انڈے چاہیے، ڈبل روٹیاں چاہیے. اس کے لیے کچھ آپ کو شاپنگ سینٹر بنانا پڑے گا، جس کے اندر جا کے آپ اپنے بھوکے مر رہے ہوں تو اپنے بھوک کا سامان خرید سکیں. وہ ہے انفراسٹرکچر. اب یہ اتنا کمپلیکیٹڈ، میرے کو میں آیا تو کہتے ہیں وہاں آپ کو پتہ ہے آپ کیا انفراسٹرکچر ڈیولپ کر لیں گے؟ کہاں پہ انفراسٹرکچر؟ میں نے کہا بھائی تو کہاں پہ آ رہا ہے؟ یہ تو جس کو بیچارے کو پتہ نہیں ہے اس کے لیے ہوتا ہے مسئلہ، ورنہ دنیا کے اندر ڈیم بناتے ہیں ہم، روڈ بناتے ہیں، انفراسٹرکچر بلڈنگیں 100 منزل کی بلڈنگیں بناتے ہیں. اگر جس کو یہ پتہ ہے کہ یہ کام کیسے ہوتا ہے تو اس کے لیے تو اس کی بالکل آسان سی ٹرمز ہے. روڈ بنانا دنیا کا سب سے آسان کام ہے سول انجینئرنگ میں، اور روڈ بنانے میں کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف آپ کو لمبائی چوڑائی لینی ہے. 7 فٹ کی چوڑائی ہوتی ہے ایک ٹریک کی، اور لمبائی تو پتہ ہی ہے، 100 کلومیٹر کی روڈ بن رہی ہے، 7 میٹر کی چوڑائی ہے، اور دونوں طرف آپ نے ایریا چھوڑنا ہے، اور جتنے ٹریک ڈالنے ڈال دو. اب میرے کو لوگوں نے ان چیزوں کو اتنا ہوا بنایا ہوا ہے کہ کچھ حد ہی نہیں. تو دنیا کا سب سے آسان کام ہے، جیسے کوئی عورت کچن میں کھانا بناتی ہے، چائے بناتی ہے، قورمہ بناتی ہے، بریانی بناتی ہے، اسی طرح سے یہ سول انجینئر انفراسٹرکچر ڈیولپ کرتے ہیں. اب پاکستان نے تو یہ تہیہ کر لیا ہے کہ گراؤ، اور پاکستان کی عوام نے یہ تہیہ کر لیا لگاؤ. تو ادھر سے یہ بیچارے لگاتے ہیں، ادھر سے وہ گراتے ہیں، اور بیڑا گرک ہے. اب پہلے بھی میں نے نیسلا ٹاور کے سلسلے میں بولا تھا کہ بھائی یہ 300 گز کی زمین ہے جو گورنمنٹ کی ہے، جس پہ روڈ بننا تھا، وہ انہوں نے نیسلا ٹاور اندر کر لیا. اب اس مسئلے کا حل یہ تھا کہ اس 300 گز کی زمین کو آپ ان کو بلڈر کو دے دیں، یا جو لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کو بولیں کہ اس 300 گز کی زمین کے پیسے آپ دے دیں. اب زمین کے پیسے جو ہیں 300 گز کے 3 کروڑ بنتے ہیں. اب جرمانے کے ساتھ اگر آپ لیں گے تو 10-20 کروڑ 30 کروڑ لے لیں گے. لیکن آپ جب جرمانہ لیں گے تو اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا، اور وہ جو لوگ ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا. اب 100 کروڑ کی زمین، 100 کروڑ کی بلڈنگ انہوں نے 3 کروڑ کی زمین کے چکر میں گرا دی. اب یہ بتاؤ کہ کس کا نقصان ہوا؟ بلڈر کیا کرے گا؟ اچھا بلڈر تو یہ کہتا ہے کہ میرے کو تو پیسے لوگوں نے دیے اور میں نے بلڈنگ بنا کے لوگوں کو دے دی، میرے پاس کہاں پیسے ہیں؟ مون گارڈنز میں یہی ہوا ہے. مون گارڈن نے ریلوے کی زمین پہ قبضہ کر کے مون گارڈن بنا دیا. کورٹ نے کہا آپ 10 کروڑ روپے جمع کرا دیں زمین کے. مون گارڈن کا بلڈر بھاگ گیا، وہ کہنے لگا میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں.
میں نے تو گھر بنا کے ان کو دے دیے، اور میں نے تو کاسٹ، میں تو جب زمین پہ قبضہ کر کے بنائی تھی تو میں نے زمین کی کاسٹ کیلکولیٹ ہی نہیں کری. میں نے تو صرف وہ کیلکولیٹ کری کہ یہ فلیٹ بن رہا ہے 20 لاکھ کا، میں 30 لاکھ کا بیچ رہا ہوں. میں نے یہ کیلکولیٹ تو کیا ہی نہیں. تو چور جو ہے وہ تو چوری کو تو کیلکولیٹ ہی نہیں کرتا، وہ تو کیلکولیٹ کرتا ہی نہیں ہے کہ زمین اس کو فری کی مل گئی تو وہ کیوں اس کی کیلکولیشن کرے گا. وہ تو اس پہ جب اس نے فلیٹ بنایا تو جتنے کے بنے اتنے بنا کے اس نے دے دیے. پھر وہ بھاگ گیا. اب پھر مون گارڈن پہ حملہ ہو رہا ہے کہ اب گرائیں گے، اب گرائیں گے، اب گرائیں گے. تو یہ چکر ہے کہ یہ جو نظام ہی خراب ہے. اب یہ پیسے جو ہیں یہ کوئی فری میں نہیں آتے. یہ اکوپمنٹ فری میں نہیں آتا جب کوئی بلڈنگ بنتی ہے، نہ مٹیریل فری میں آتا، اور جو مزدور کام کرتے ہیں وہ کوئی فری میں نہیں کام کرتے. سب آدمی اپنے اپنے پیسے کے گھر لے کے جاتے ہیں. اور یہ پیسے آتے کہاں سے؟ یہ پبلک کے پیسے ہوتے ہیں. اور جب یہ گرے گی تو پبلک کے پیسے ڈوبیں گے. اور زیادہ سے زیادہ بلڈنگیں جو ہیں نیو یارک میں، تو یہ امریکن کے پاس پیسہ اتنا ہے، یہ 50 سال کے بعد بلڈنگ گرا کے نئی بنا لیتے ہیں. کراچی شہر 100 سال پرانا ہے، تو یہاں پہ اگر آپ اچھی بلڈنگ بنائیں گے تو 100 سال تو چلے گی. تو یہ مسئلے مسائل ہیں اس شہر کے. اور میرا تو پاکستانیوں کو مشورہ ہے کہ مدینہ مسجد کو گرانے کی کیا ضرورت ہے؟ جاؤ خانہ کعبہ کو گراؤ، تاکہ اللہ نے پہلے بھی تو ابابیلیں بھیجی تھیں، اپنا گھر بچا لیا تھا، ابھی پھر بھیج دے گا ابابیلیں، اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کیا انجام ہوتا ہے اس کا. اور میں تو یہ کہوں گا کہ اگر میں رینجر اور پولیس میں ہوتا، مجھے یہ کام دیا جاتا مدینہ مسجد گرانے کا، تو میں جاب چھوڑ کے گھر آ جاتا. کیوں کہ کل جب میں قبرستان جاؤں گا اور اللہ کے سامنے میری حاضری ہوگی تو اللہ کہیں گے اور بھوسڑی کے تو آ گیا میرا گھر گرا کے، جل جہنم میں جا. تو میرا تو جہنم میں جانے کا کوئی پروگرام نہیں. تو اس لیے یہ ہے کہ بھائی جاب نہیں چھوڑو، لیکن یہ کہ دل میں اس کو ضرور برا جانو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں رینجر کو پولیس کو اپنی جاب چھوڑ دو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے دل میں اس کو برا جانو کہ مسجد کو گرا رہا ہو، تاکہ جب اللہ کے گھر میں تمہاری حاضری ہو تو وہاں پہ تمہارا منہ کالا نہیں ہو. باقی یہ ہے کہ انسان ہے، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، اور انسان جو ہے کچھ اچھے کام کرتا ہے، کچھ برے کام کرتا ہے. کوئی بھی انسان اس دنیا میں سارے کے سارے اچھے کام نہیں کرتا. آپ جس کو بھی لے لو، مشرف کو لے لو، اس کا بھی کوئی غلط کام آ جائے گا میدان میں. لال مسجد پہ حملہ، وکلا پہ حملہ. تو ہر کسی کا کوئی نہ کوئی غلط کام ہوتا ہے، لیکن اس نے 98% صحیح کام بھی کیے اور 2% غلط بھی کیے. تو ہر انسان جو ہے وہ کبھی نہ کبھی غلط کام کرتا ہے. نواز شریف نے بہت سارے کام صحیح کیے ہیں، بس ایک غلط کام کیا کہ پاکستان کا پیسہ لے جا کے لندن میں پراپرٹیاں خریدی ہیں. تو اب 100 کام میں سے صرف ایک کام اس نے غلط کیا ہے. اور زرداری تو کرتا ہی غلط کام، وہ تو سارے پیسے لے جاتا ہے. اس نے تو کبھی زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا. اور ملک ریاض نے اچھا کام کیا ہے، لیکن یہ کرتے کرتے یہ پیسے جو ہیں لندن لے کے گیا ہے، یہ غلط کر گیا ہے. اور ویسے بھی منافع لیتے ہوئے شرم آنی چاہیے کہ 1 لاکھ روپے کی زمین 75 گز کی، اور تم 30 لاکھ روپے کی دے رہے ہو پاکستان کی عوام کو، 29 لاکھ روپے تم منافع بنا رہے ہو. کوئی شرم آنی چاہیے یار. 500 گز کا پلاٹ ہے، اس پہ گھر بنانا، 10 لاکھ روپے کے لائسنسنگ، کنسٹرکشن، یہ والا لائسنس، وہ والا لائسنس، 10 لاکھ روپے کا. اور یہی 400 گز کا کے ڈی ایس سی ٹی ابھی لا رہا ہے. 400 گز کا پلاٹ آپ کو 4 لاکھ روپے میں دے گا، اور کوئی پیپر ورک ہی نہیں ہے. اور آپ اپنا نقشہ بناؤ، مزے سے بناؤ، اور گراؤنڈ +2 کی اجازت ہے. 400 گز نیچے بناؤ، 400 اوپر بناؤ، 400 اوپر بناؤ. 400 گز کی زمین آ گئی تو 1200 گز بن گئے. اگر قسمت خراب ہے، اللہ نے تو کم دینا ہے، تو 100 گز کی دے دے گا. 100 گز کی بناؤ، 300 گز کی تیار ہے. اگر آپ کے 2 بیٹے ہیں تو آپ ایک کو اوپر بنا دو، اس کے اوپر ایک کو اور کو بنا دو، نیچے خود رہتے رہو. اور اگر آپ کو اپنا گھر چلانے کے لیے چاہیے
تو 2 اوپر بنا لو، کرائے پہ دے دو، وہاں سے کرایہ لو، نیچے بیٹھ کے ٹیبل پہ پیزا ڈیلیوری والے سے پیزا منگا کے کھاؤ۔ تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں پاکستانی بھی نہیں ہوں، بلکہ پاکستان میں پیدا ہوا ہوں، پاکستان کا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ ہے میرے پاس، لیکن میں پاکستانی نہیں ہوں، اور نہ ہی میں امریکن ہوں، میرے پاس امریکہ کا بھی پاسپورٹ ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں بچپن سے نمازیں پڑھتا ہوں، تو میں نے جو چیز بچپن سے سیکھی ہے وہ یہ سیکھی ہے کہ اللہ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے اور اللہ ہی کی طرف مجھے لوٹ کے جانا ہے۔ تو اس لیے میں ان چکروں میں پڑتا نہیں ہوں کہ کیا پاکستان، کیا امریکہ، کیا بنگلہ دیش، کیا انڈیا، کیا چائنا۔ اور اللہ نے انسان کو بنایا ہی یہ ہے کہ کھانے کمانے کے لیے اور عبادت کے لیے۔ اللہ نے کہا میں نے بنایا انسان کو عبادت کے لیے، اور یہ جاتا ہے مال بنانے، اور مال بنا کے خوش ہوتا رہتا ہے، اور مال بناتا ہے اور کھاتا ہے، کچھ تو کھاتے ہیں اور کچھ جمع کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ نے انسان کو بنایا ہے عبادت کے لیے۔ عبادت کیا ہے؟ نماز پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، قرآن پڑھنا نہیں آتا قرآن سن لو، درود شریف کا ورد کر لو، یہ عبادت ہے۔ اب اللہ نے ہر چیز کے بارے میں بتا دیا ہے، اگر دودھ بیچنا ہے، دودھ کی دکان کھولنی ہے، دودھ کم نہیں تو لو، پیمانہ بھرو تو پورا بھرو، دودھ میں ملاوٹ نہیں کرو، پانی ملا کے نہیں بیچو، دودھ کے اندر پیچھے سے ایسے آدمی سے نہیں خریدو جو ملاوٹ کا دودھ تمہیں بیچ رہا ہو۔ اور جو یہ اللہ کو جو مانتے ہیں اور جو اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں، میں بتا رہا ہوں، حاجی صاحب تھے، انہوں نے دودھ کی دکان شروع کی تھی، ابھی ان کے پاس 400 بھینسیں، 2 بھینسوں سے کام شروع کیا تھا، اور 10 دکانیں۔ تو اب وہ تو کبھی اسکول گئے نہیں، انہوں نے صرف کام سیکھ لیا کہ اللہ نے کیا بولا ہے کہ میرے کو دودھ کی دکان کھولنی ہے، اور اس کو دودھ کے اندر میں نے نہ تو ملاوٹ کرنی ہے اور نہ ہی کم تولنا ہے، اور نہ ہی ایسی جگہ سے لینا ہے جہاں پہ لوگ جو ہیں اس میں پانی ملا کے دیتے ہیں۔ تو یہ انسان کو اللہ نے ہر چیز کے بارے میں بتایا ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، بیٹھنا کیسے ہے، سونا کیسے، اٹھنا کیسے، چلنا کیسے، پھرنا کیسے، دفنانے کا کیا نظام ہے، غسل کیسے دینا ہے مردے کو، کفن کیسے پہنانا ہے، کفن پھر مردے کو قبر میں کیسے اتارنا ہے، پھر مٹی کیسے ڈالنی ہے، اور پھر کیسے دعا پڑھنی ہے، اور پھر کیسے گھر بھاجنا ہے۔ تو بھائی درود شریف پڑھنے کے لیے کہا گیا کہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھ لو، 10 درود شریف پڑھو دن میں۔ 10 درود شریف جو ہے اس کے لیے 10 منٹ چاہیے ہوتے ہیں۔ 10 دفعہ اگر درود شریف بھی بہت ساری 100 بنائی ہیں، لیکن اصل میں درود شریف جو ہے وہ درود ابراہیم ہے جو نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ اس کو دن میں آپ نے، اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو 10 دفعہ پڑھ لیں۔ اب 10 دفعہ درود شریف پڑھنے کے لیے آپ کو کتنا کام کرنا پڑتا ہے یہ بتا دیں آپ۔ 10 منٹ لگتے ہیں، 24 گھنٹے میں 10 منٹ میں 10 دفعہ درود شریف پڑھ لیں، آپ کا کام ہو گیا۔ اب اس درود شریف کی برکت یہ ہے کہ اس درود شریف کا فائدہ کیا ہے؟ اس درود شریف کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کی میموری صحیح رہتی ہے، وہ بھولتا نہیں ہے، کیونکہ انسان ہے اس کے اندر یہ نظام رکھا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ کا کوئی فون نمبر ہے، اب آپ اس کو ڈائل کرتے رہیں گے آپ کو یاد رہے گا، لیکن اگر آپ اس کو ڈائل کرنا بند کر دیں گے تو آپ بھول جائیں گے۔ تو درود شریف اس لیے رکھی گئی ہے۔ درود شریف دعا ہے، دعا جب بھی اللہ سے مانگیں اس سے پہلے پڑھیں اور اس کے بعد پڑھیں، دونوں کے بیچ میں اپنی دعا کو رکھیں۔ اور درود شریف جب آپ پڑھتے ہیں تو اللہ کے فرشتے اس کو اس بندے کے پاس سے لے کے جاتے ہیں اور اوپر اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے دیتے ہیں۔ اور جب یہ فرشتے آتے ہیں تو جو درود شریف پڑھتا ہے اس کو کچھ بتا کے بھی جاتے ہیں کہ بھائی آگے یہ کر لیں۔ تو درود شریف کا ورد کریں اور 10 دفعہ دن میں درود شریف پڑھنی ہے، اور 10 دفعہ درود شریف اگر آپ پڑھیں گے دن میں تو آپ کو 10 منٹ لگتے ہیں۔ اور اللہ نے اس میں اتنی راحت رکھی ہے کہ لوگ تو پوری تسبیح پڑھتے ہیں 100 کی۔ 100 دفعہ اگر درود شریف آپ پڑھیں گے تو آپ کو گھنٹہ لگے گا، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ۔
اور قرآن پڑھنے میں بہت سارے لوگ ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، ان کے لیے کہا گیا کہ سن لو، عربی میں ہے، سمجھ میں نہیں آتا ترجمے کے ساتھ سن لو، اور اگر 5 نمازیں نہیں پڑھی جاتی ہیں، ایک پڑھ لو۔ ایک صاحب کو ہم نے بولا کہ بھائی آپ 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتے، آپ ایسا کرو ایک ہی پڑھ لو۔ کہنے لگے نہیں، جب 5 نہیں پڑھ سکتے ایک بھی پڑھ کے کیا کریں گے؟ میں نے کہا یہ اچھا بہانہ ڈھونڈا کہ 5 نمازیں ہیں، فرض ہیں، 5 پڑھ نہیں سکتے تو ایک پڑھ کے بھی کیا کریں گے، چھوڑ دو، 5 ہی چھوڑ دو۔ بہرحال انہوں نے ایک نماز پڑھنی شروع کی، 2-4 مہینے بعد ملا، میں نے کہا بھائی کتنی نمازیں ہیں؟ کہہ رہا 5۔ میں نے کہا تم تو کہتے ایک بھی نہیں پڑھے جائے گی۔ کہہ رہا بس ایک سے شروع کیا تھا، پھر 2 ہو گئیں، پھر 3 ہو گئیں، پھر 4 ہو گئیں، پھر 5 ہو گئیں، ابھی تو یہ حال ہے کہ رات کو سوتے میں سے آنکھ کھل جاتی ہے، تہجد کی بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو کسی بھی چیز کو کم نہیں سمجھیں، جتنی اللہ نے حیثیت اوقات دی ہے اتنا کر لیں۔ روزے کا بھی یہی ہے، جس کو روزہ بھی اللہ کی طرف سے راحت ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ جس شخص کو بھی بیماری ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، جو روزے کی تکلیف مطلب اس کو پریشانی ہو، بیماری ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو اس کا، تو وہ روزہ نہ رکھے اور اس کی جگہ کسی مسکین کو کھانا کھلا دے، یا پھر جب اس کی طبیعت صحیح ہو تو اس روزے کو جو اس نے چھوڑا وہ واپس رکھ لے۔ تو ایک بریانی ایک مسکین کو کھلانا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ کا روزے کا مسئلہ ہے کہ آپ کی بیماری کی وجہ سے آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، ایک بریانی لے کے کسی بھی غریب کو کھلا دیں۔ تو یہ ہے بھائی میرے کہ انسان کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے عبادت کے لیے۔ اللہ نے انسان کو بنایا ہے عبادت کے لیے۔ اب انسان جو ہے لگ گیا ہے پیسے کمانے میں، تو اللہ نے منع نہیں کیا، اللہ نے کہا پیسے بھی کماؤ اور کھاؤ بھی۔ اور بعض لوگ تو کھاتے ہی نہیں ہیں پیسے، وہ پیسے بناتے ہیں اور جمع کرتے رہتے ہیں اور پھر دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ او بھائی اللہ کے بندو، جب اللہ نے بنایا ہے، پیسہ بنا رہے ہو تو پیسے کو کھاؤ۔ اور پیسے کا کھانا کیا ہے کہ قرآن کے اندر جن چیزوں کا ذکر کیا گیا کھانے کا، ان کو کھاؤ۔ قرآن میں ذکر کیا گیا ہے بھینس کا دودھ ہم جو ہے گوبر کے بیچ میں سے دودھ نکال کے تمہیں دیتے ہیں۔ گوشت کھاؤ، کپڑے پہنو، اپنی صحت کا خیال رکھو، غسل کرو، نہاؤ، وضو کرو۔ اللہ نے انسان کے جسم کی حفاظت کے لیے فرمایا کہ یہ جو ہوا ہے، یہ جو پانی ہے، یہ جو مٹی ہے، یہ سورج ہے، یہ انسان کے جسم کی حفاظت کرتا ہے۔ اب لوگ اسی چیزوں سے اگر آپ اپنے جسم کو بچائیں گے تو اللہ آپ کی حفاظت کیسے کرے گا؟ اللہ نے یہ 5 وضو اسی لیے رکھے نا کہ اگر آپ ان کو دھو گے پانی سے تو صاف رہے گا جسم۔ سورج کے نیچے سے گزرو تاکہ سورج کی شعائیں پڑیں، تاکہ جسم جو ہے صحیح رہے۔ غسل کرو تاکہ جسم صحیح رہے۔ تو اللہ ناخن کاٹو، شیو بناؤ، جو بھی نظام ہے، جو بھی بال آپ کے جسم میں ہیں ان کو صاف کرو۔ تو یہ ساری چیزیں، خوشبو لگاؤ، کپڑے دھلے ہوئے پہنو، نئے کپڑوں کا ذکر نہیں کیا، کپڑے صاف دھلے ہوئے کپڑے پہنو۔ تو اس طریقے سے میرے بھائی یہ ہے، باٹم لائن کیا ہے؟ باٹم لائن یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو بنایا ہے عبادت کے لیے اور آپ کے ذمہ لگا دیا کمانا اور کھانا۔ تو کماؤ بھی اور کھاؤ بھی، اور اس کے ساتھ جو تھوڑا سا ٹائم بچ جائے اس میں عبادت کر لو۔ اور عبادت کیا ہے؟ نماز، قرآن کا پڑھنا نہیں آتا سننا، سمجھ میں نہیں آتا ترجمے کے ساتھ سننا، اور درود شریف کا ورد کرنا۔ بس اتنی سی زندگی ہے بھائی میرے۔ اور پھر جب اب دنیا کا نظام یہ ہے کہ کوئی انسان جو ہے دنیا میں 100 سال کھینچتا ہے، اور کوئی 10 سال، کوئی 4 دن، کوئی پیدا ہی ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوتا ہے تو مرا ہوا پیدا ہوتا ہے، اور کوئی 100 سال کھینچ جاتا ہے۔ ابھی جتنے بھی ہمارے یہاں زیادہ سے زیادہ عمر والے لوگ یار ہیں دنیا سے، وہ 88 ایئرس کے، ابھی عبدالستار ایدھی گئے، اور بھی بہت سارے ہیں۔
91 کی ایئرس کی، نواز شریف کی اماں، اس کی مشرف کی ماں 101 سال کی، تو زیادہ سے زیادہ عمر جو ہے 100 سال ہے آج کی تاریخ میں۔ ویسے تو نوح علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی، جو 50 سال انہوں نے کسی پیغمبر کو دیے تو 950 سال کے بعد وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ تو پرانے وقتوں میں پیغمبروں کی عمر 1000 سال تھی۔ زیادہ سے زیادہ عمر جو اس دنیا میں کسی پیغمبر کو ملی وہ 1000 سال تھی، اور وہ حضرت نوح علیہ السلام کو ملی تھی، اور اس میں سے بھی نوح علیہ السلام نے وہ 50 سال کسی پیغمبر کو دیے تھے۔ تو جب فرشتہ ان کی روح قبض کرنے آیا تو نوح علیہ السلام نے کہا میری عمر 1000 سال تھی، تو تم ابھی تو 950 سال ہوئے ہیں، تو 50 سال کدھر گئے؟ وہ کہنے لگے آپ نے ایک پیغمبر کو دیے تھے اپنی زندگی کے 50 سال، وہ ادھر چلے گئے، تو میں تو اپنے پورے حساب سے آیا ہوں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام کو تو پتہ ہی نہیں تھا، موسیٰ کے پاس فرشتہ آیا، کہنے لگا اللہ نے کہا ہے موسیٰ کو بولو واپسی کا سفر شروع ہے، واپس چلنا پڑے گا۔ تو موسیٰ نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا، میرا تو کوئی پروگرام نہیں ہے جانے کا واپس۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، فرشتہ گیا اللہ کے پاس، کہنے لگا موسیٰ تو کہتا وہ تو نہیں جائے گا دنیا سے، بھول جاؤ۔ تو پھر کیا ہوا کہ اللہ نے کہا جاؤ موسیٰ کو بولو کہ ایک جانور پہ ہاتھ پھیرو اور جتنے بال اس پہ آئیں گے اتنے سال تمہارے کو مل جائیں گے۔ تو موسیٰ نے کہا کہ اگر میں جانور کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتا ہوں اور جتنے بال آئیں گے اتنے سال گزر اور مجھے زندگی ملے گی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو پھر فرشتہ گیا، پھر آپ پوچھا اللہ سے کہ آپ بتاؤ۔ موسیٰ کہتا ہے کہ اگر میں جانور کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتا ہوں اور اتنے بال رینج میں آتے ہیں تو اتنی زندگی میری بڑھ جائے گی، تو اس کے بعد کیا ہوگا جب یہ بالوں والا نظام بھی ختم ہو جائے گا؟ تو کہنے لگا پھر واپس آنا پڑے گا۔ تو پھر موسیٰ نے کہا کہ بالوں اور زندگی لینے کا پھر کیا فائدہ؟ ہمیشہ تو دنیا میں رہنے کا پروگرام تھا موسیٰ کا، اب موسیٰ کو یہ پتہ تھا کہ اب تو اس کو جانا ہے، تو وہ اور تھوڑا ٹائم گزار کے جائے۔ تو پھر اس نے فرشتے کو بولا کہ چلو میرے کو بالوں والوں پہ ہاتھ نہیں پھیرنا، ٹائم پورا چلتے ہیں واپس اب۔ تو یہ ہے صورتحال، اور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو 63 سال کی عمر ملی ہے، تو مسلمانوں کی جو عمر ہے وہ ہے ہی 60-70، جو زیادہ کھینچ جاتے ہیں 80-90 کھینچ جاتے ہیں، 100 سال کھینچ جاتے ہیں، وہ الگ ہے۔ تو یہ ہے بھائی میرے کہ دنیا میں آئے ہو، دنیا سے تمہیں جانا ہے، اب یہ کب جانا ہے یہ اس کو پتہ ہے، اور یہ کیا کل کیا ہونا ہے یہ بھی اس کو پتہ ہے۔ اگر تمہیں یہ سب ساری چیزیں دکھا دی جائیں کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو تم سوچ بھی نہیں سکتے، تم پلاننگ کر لو گے نا، تو تمہارے کو یہ پلاننگ ہو جائے گی تمہاری۔ اگر تمہیں یہ بتا دیا جائے کہ تمہارے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے تو تمہارا تو، ہم تو جب امریکہ گئے تو اللہ کی مرضی سے گئے، اور جب آئے تو اللہ کی مرضی سے آئے، ہمارا تو کوئی جانے کا نہ پروگرام تھا نہ آنے کا پروگرام تھا، اور جو کچھ بھی ہوا انسان کی زندگی میں اس کے اندر نہ انسان کا آنے کا پتہ ہے نہ جانے کا پتہ ہے۔ اب جو کرونا نے تو بینڈ بجا دی پوری دنیا کی، 50 لاکھ مر گئے ہیں، اور جتنے پاکستان کی آبادی ہے اس سے زیادہ لوگوں کو کرونا ہو چکا ہے۔ اب کرونا سے بچنے کے لیے ماسک پہن رہے ہیں، ویکسین کے انجیکشن لگوا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ ایک نماز پڑھ لیں۔ تو ویکسین لگانا ضروری ہے، جاہلوں والا نظام نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہر بیماری کا علاج اور اس کی پریکاشن رکھی گئی ہیں۔ پرانے زمانے میں لوگ بیماریوں کا علاج کرتے تھے کھانے پینے کی چیزوں سے اور قرآن کی کچھ آیات پڑھنے سے۔ آج کے زمانے میں ہم نے ہر بیماری کی دوا بنا لی ہے، تو جو بیماری ہے اس کی دوا ہے، چاہے وہ پولیو ہو، چاہے وہ کرونا وائرس ہو، چاہے وہ ٹائیفائڈ ہو، چاہے وہ خسرہ ہو۔ اس کی ایک بیماری، ایک تو پریکاشن یہ ہے کہ آپ اس کو پولیو کا ٹیکہ پی لیں اور کرونا کے انجیکشن لگوا لیں تو آپ کو یہ کہ نہیں ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ
آپ نہیں لگوائیں، آپ کو ہو جائے گا، پھر آپ اپنا ٹریٹمنٹ کرائیں۔ پولیو کا تو ٹریٹمنٹ ہی کوئی نہیں ہے، اگر آپ کو ایک دفعہ پولیو ہو گیا، ہاتھ پیر ٹیڑھے ہو گئے، تو پھر دوبارہ سیدھے نہیں ہونے والے، ساری زندگی آپ ایسے ہی گزاریں۔ اور موت کا کچھ پتہ نہیں ہے، اللہ نے ہر انسان کی زندگی جو ہے اسے مختلف رکھا ہے، کسی کو 10 سال کی دی ہے، کسی کو 100 سال کی دی ہے، تو اب یہ نہیں پتا کہ کس کو 100 سال کی اس نے دی ہے اور کس کو 10 سال کی دی ہے۔ تو یہ ہے بھائی میرے کہ 10 سال کی جس کو دی ہے اس کو بھی نہیں پتا، اور کوئی تو ماں کے پیٹ سے ہی مرا ہوا نکلا ہے، اس کو تو ملی ہی نہیں زندگی۔ تو یہ ہے کہ یہ پاکستان، پاکستان وہاں پہ امریکہ میں ہر آدمی امریکن بننے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، یہاں پاکستان میں ہر آدمی پاکستانی بننے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، انڈیا میں ہر آدمی انڈیا کا بننے میں لگا ہوا ہے۔ لیکن ایک چیز کسی کو بھی نہیں پتا کہ یہ پوری کائنات جو ہے یہ اللہ کی ہے، اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو یہ پاکستان، انڈیا، امریکہ، چائنا، کوریا، جاپان، یہ سب بیکار چیزیں ہیں۔ اور انسان نے ترقی کری ہے، اپنا ہوائی جہاز بنا لیا، اس میں بیٹھ جاتا ہے اور ساری دنیا گھومتا ہے۔ یہاں سے ہوائی جہاز میں اڑے امریکہ اتر گئے، وہاں سے اڑے انڈیا چلے گئے، وہاں سے اڑے پاکستان آ گئے، وہاں سے اڑے سعودی عرب چلے گئے۔ اور اس میں ہوائی جہاز کے سفر میں کوئی وہ ایسے ہی ہے جیسے ویگن میں اور بس میں اور رکشے میں سفر کرتے ہیں، کوئی بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ملک کے وزیر اعظم، چیف منسٹر ہوں جبھی آپ ہوائی جہاز میں سفر کریں گے۔ ہوائی جہاز کا جو سفر ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے ویگن میں، بس میں اور رکشے میں سفر کا ہے، بس یہ ہے کہ یہ روڈ پہ چلتے ہیں، وہ ہوا میں چلتا ہے۔ ٹکٹ لے لو، پاسپورٹ لے لو، ہوائی جہاز لے لو، اپنا سامان لے لو، بیٹھ جاؤ، وہاں پہ اتر جاؤ، وہاں پہ کوئی نہ کوئی کھڑا ہوگا تمہیں لینے کے لیے، اس کے ساتھ چلے جاؤ اور مزے کرو۔ پہلے تو ایئرپورٹ پہ لینے اور پک اپ اینڈ ڈراپ کا نظام تھا، اب تو وہ بھی کم ہو گیا، اب تو خود ہی بس میں بیٹھ کے پہنچو جہاں جانا ہے۔ تو میرا پروگرام یہ تھا کہ بس میں نے کہا سب ویڈیو پہ اپنے ویڈیو بنا بنا کے اپلوڈ کر رہے ہیں، تو میں بھی اپنا پرسنل ایکسپیرینس اپنا جو ہے وہ ویڈیو پہ لوڈ کرتا ہوں۔ آپ جو ہیں میرے چیز سے ایگری کریں یا نہیں کریں، یہ تو آپ انسان کا چوائس ہے۔ جو میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ پیسے بنائیں گے، پیسے بناؤ، کوئی بری بات نہیں ہے، پیسے خرچ کرو، اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے، لیکن دنیا میں اللہ نے بھیج دیا ہے تو اب اللہ کی طرف جانا ہے، تو جس مقصد کے لیے اللہ نے بنایا ہے اس مقصد پہ تو رہو، اور وہ مقصد ہے عبادت، کہ ہم نے انسان کو بنایا عبادت کے لیے، اور عبادت کیا ہے؟ نماز کا پڑھنا، قرآن کا پڑھنا، نہیں آتا سننا، نہیں سمجھ میں آتا ترجمہ سننا، اور درود شریف کا ورد کرنا، اور قرآن کی ہر ایک آیت کا الگ الگ فائدہ بیان کیا، اور اسلام کے اندر ہر چیز کے بارے میں بتایا گیا ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، پانی کیسے پینا ہے، اٹھنا کیسے، سونا کیسے، باتھ روم میں کیسے استعمال کرنا، نہانا کیسے ہے، بالوں جسم کے بالوں کو کیسے صاف کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کپڑے کیسے پہننے ہیں، کیسے نہیں پہننے، تو کمانا ہے، اس میں سے جو کمایا اس میں سے کیا کرنا ہے، کتنی زکوٰۃ دینی، کتنا ٹیکس دینا، کیا کرنا ہے، اس پورے نظام کو اللہ کی طرف سے بتایا گیا۔ تو اب بلڈرز کے مسئلے مسائل یہ چل رہے ہیں، میں تو بلڈرز کے پاس کام کر رہا ہوں، بلڈر مر گیا، اس کے بیوی بچے جو ہیں سارا پیسہ گڑپ لیتے ہیں، اب وہ پبلک کا پیسہ گیا، اب کل ملک ریاض قبرستان چلا جائے گا، پبلک پھر گئی ڈوبو۔ تو ابھی یہ سائمہ بلڈر کا باپ مر گیا، اب دو بیویاں ہیں، وہ سارا پیسہ لوٹ مار کے لے جائیں گی، اور پبلک کا پیسہ گیا۔ تو اس لیے پرائیویٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ اس میں الٹیمیٹلی آپ کو
پیسہ آپ کا ڈوبنے کا خطرہ رہتا ہے۔ اور ایک اور پیسہ ڈوبتا ہے انسان کا کہ بینک میں اکاؤنٹ کھولا اور نام نہیں ڈالا آپ نے کسی کا، تو پھر وہ مر گیا تو اس کے پیسے بھی آپ کو نہیں ملتے۔ انڈیا کے اندر 18,000 کروڑ روپیہ جو تھا وہ بینک کھا گیا پبلک کا، کیونکہ ان لوگوں نے جن کے پیسے تھے بینک میں انہوں نے نام ڈالا ہی نہیں اپنے بچوں کا۔ 18,000 کروڑ روپیہ کھا گیا میں۔ تو بھائی دنیا کے اندر جو ہے، آپ دنیا کے اندر آئے ہو تو دنیا کے اندر آپ دنیا کا بھی بندوبست کرو اور آخرت کا بھی کرو۔ آخرت کا عبادت ہے اور دنیا کا یہ ہے کہ جو بھی آپ کی چیزیں ہیں ان کو آپ، جو آپ کے ورثہ ہیں ان کو دے کے جاؤ۔ جب آپ ان کو دے کے جاؤ گے جبھی ان کو ملیں گی، اگر آپ ان کو دے کے نہیں گئے تو پھر آپ کو ان کو نہیں ملیں گے۔ اور قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ وصیت، جب دیکھو کہ موت تمہارے سر پہ آ گئی ہے تو وصیت کر لو۔ وصیت کیا ہے کہ اپنے جو بھی اہل و عیال ہیں ان کو بلا لو اور بٹھا لو اور ان کو وربلی، اس وقت لکھنے کا نظام بھی نہیں تھا، صرف زبانی یہ بتا دو کہ بھائی میری شلوار قمیض اس کی ہے، جوتے اس کے، بس۔ پھر بعد میں جو بھی بے ایمانی کرے گا اس کا عذاب آخرت میں اس پہ ہوگا۔ تو دنیا کے اندر بھی ایک نظام ہے، دنیا میں آپ کو جو اللہ نے چیزیں دی ہیں آپ بناتے جا رہے ہو، ایک دم سے کوئی آپ کی ہوا نکل جائے گی اور سارا جو بنایا ہو وہ آپ کا کوئی اور ہی کھا رہا ہوگا۔ تو کوشش کرو کہ آپ جو بھی بنا رہے ہو آپ کے ورثہ کو ملے، اور دیتے وقت کہ یہ تفریق نہیں کرو کہ یہ میرے کو اچھا لگتا ہے سارا اس کو دے دوں اور اس کو نہیں دوں۔ اللہ کا جو نظام ہے اس میں یہی ہے کہ سب کو دو برابر۔ امریکہ کا جو نظام ہے اس میں تو یہ ہے کہ اگر آپ چاہو تو جو بھی کرو، آسٹریلیا میں بھی یہی ہے، لیکن وہاں پہ لڑکے لڑکی میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ اگر ماں باپ 1,00,000 چھوڑ کے گئے ہیں تو اگر ایک بیٹا ایک بیٹی ہے تو آدھے 50,000۔ یہاں پہ اسلام کے اندر یہ ہے کہ ایک بیٹا ایک بیٹی ہے اور 1,00,000 چھوڑ کے جا رہے ہو تو 25,000 بیٹی کے، 75,000 بیٹے کے۔ تو وہ تھوڑا سا سمجھ میں نہیں آتا امریکن کو، لیکن یہ ہے کہ وہ تو اس چکر میں ہی نہیں ہوتے کہ لڑکا کون لڑکی کون، وہ تو کہتے ہیں سب کو برابر برابر بانٹ دو، کیونکہ وہ تو مسلمان ہے ہی نہیں تو ان کو کیا پتہ۔ تو اس لیے یہ ہے کہ بھائی میرے، دنیا کی اور آخرت کی تیاری، دنیا کی تیاری اپنی چیزیں جو ہیں اپنے ورثہ کو سنبھال کے وربلی سنبھال لو، زبانی بول دو کہ بھائی میرے مرنے کے بعد میرے جوتے اس کے اور کپڑے اس کے، ختم۔ اور بینک کو آپ نے، اللہ نے آپ کو پیسہ دیا، بینک کو کھانے نہیں دو، اس میں آپ کو جوائنٹ اکاؤنٹ بنا کے اپنا جو بھی آپ کا فیملی ممبر ہے کہ بھائی میرے مرنے کے بعد یہ تمہارے، تو تم آگے اس گاڑی کو چلاؤ۔ بلکہ بعض لوگ تو اپنے بچوں کو ٹرین کر کے رکھتے ہیں بینک میں لے جا کے اکاؤنٹ کھولنا، گھمانا پھرانا، ٹرانزیکشنز کرانا، تاکہ کل کلا کو مرا جائیں تو یہ لوگ آگے اپنا گھر کا نظام چلا سکیں۔ تو میں نے جتنا اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنا تھا کر لیا۔ اللہ اور جیسے بھی آپ کو کوئی بھی میرے کسی بھی قسم کی ہیلپ کی ضرورت ہو تو آپ میرے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ عمر کا تو پتہ نہیں موت کب آئے گی، کیونکہ 60 سال ہو گئے، 40 سال ابھی باقی ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہمارے حساب سے 40 سال باقی ہیں 100 سال کی زندگی میں، لیکن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کل ہی ٹائم پورا ہو جائے۔ تو انسان جو میں جب تھا تو میں جنید جمشید کو دیکھتا تھا، اتنی اچھی صحت اللہ نے اس کو دی تھی، میں نے کہا یہ 100 سال کھینچے گا۔ اچھا 100 سال کھینچے گا، اتنا پیارا صحت مند صاف ستھرا بندہ۔
جب ایک دفعہ ٹی وی دیکھ رہا ہوں، آیا اشتہار کہ وہ پی آئی اے کے اس میں جہاز میں جا رہا تھا، جہاز گرا، مر گیا 50 سال کی عمر میں۔ تو یہ ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ میں 100 سال کھینچوں گا، وہ 50 میں پھڑک جاتا ہے۔ تو یہ اچھی صحت کی اس بات کا کوئی گارنٹی نہیں ہے، اچھی صحت، کہ آپ جو ہے 100 سال کھینچیں گے۔ آپ کا ہوائی جہاز گرے گا، آپ کی ٹرین پٹری سے اتر جائے گی، آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اور بیماریاں تو راتوں رات آتی ہیں۔ اب تو کرونا سے پتہ چل گیا ہوگا لوگوں کو کہ آپ گئے مسجد میں نماز پڑھنے، کوئی روٹی لینے، اور وہاں سے کرونا لے کے آ گئے۔ اور اب بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے کرونا سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، بعض لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو بیماریوں کا بھی یہی ہے، ایک دم سے آئے گی بیماری اور پکڑ کے لے جائے گی قبرستان۔ کہ گردے خراب ہونے کی جو بیماری ہے کڈنی کی، اس میں تو 100% جو لوگ ڈائلیسس پہ گئے ہیں، وہ ہمارے ریلیٹیو ایک تو 14 سال تک ڈائلیسس کراتے رہے، زندہ رہے کڈنی کے چکر میں، اور ایک 6 مہینے ڈائلیسس کرائی، اس کے بعد 6 مہینے بعد چلے گئے۔ اور ابھی جو ریلیٹیو ہمارے گئے تھے، وہ 70 سال کی عمر میں، 70 سال میں وہ کبھی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے۔ 70 سال کی عمر میں ان کو چلتے چلتے چکر آنے شروع ہو گئے، تو انہوں نے کہا چلو ڈاکٹر سے چیک اپ کراؤ، یہ تو معاملہ کچھ خراب ہو گیا۔ گئے ڈاکٹر کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ آپ کا تو گردے خراب ہو گئے۔ اور کڈنی سینٹر گئے، کڈنی سینٹر میں انہوں نے 6 مہینے تک ڈائلیسس کراتے رہے، اس کے بعد وہ قبرستان چلے گئے۔ تو گردوں کا معاملہ تو بھائی ایسا ہے کہ جب آپ ڈائلیسس پہ چلے گئے، تو آپ یا تو 6 مہینے میں چلے جاؤ گے دنیا سے، یا 20 سال تک آپ ڈائلیسس کرا کے زندہ رہو گے۔ ڈائلیسس سے یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو جو تکلیف ہوتی ہے مرنے کی، وہ کم ہوتی ہے۔ اور ہمیشہ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ جب بھی اٹھائے تو سوتے میں اٹھائے۔ تو قرآن میں کہا گیا ہے کہ ہم بعض لوگوں کو جب وہ سو رہے ہوتے ہیں تو فرشتے بھیج کے ان کی روحیں قبض کر لیتے ہیں۔ تو سب سے اچھی موت جو ہے انسان کی، وہ یہ ہے کہ وہ سو رہا ہو اور فرشتے آئیں اس کی روح قبض کر کے لے جائیں۔ اور اس کے علاوہ تو پھر باقی تو اذیت ہی اذیت ہے، چاہے وہ بیماری سے ہو، چاہے وہ ایکسیڈنٹ سے ہو، چاہے وہ ہوائی جہاز گرے، چاہے وہ ٹرین الٹی ہو جائے، چاہے وہ تو آپ کا کوئی موبائل چھینے اور آپ کو مار کے چلا جائے، یا کوئی گاڑی چھینے اور مار کے چلا جائے۔ یہاں تک کہ ہمارے ریلیٹیو تھے، انہوں نے نئی گاڑی خریدی، اور ان کو گاڑی چھینتے ہوئے انہوں نے تو جلدی میں گاڑی دے بھی دی تھی، وہ چھیننے کے چکر میں جلدی میں ان کو گولی مار کے چلے گئے، اور وہ قبرستان چلے گئے۔ تو یہ ہے بھائی، یہ گاڑی اور موبائل تو آپ کو قبرستان لے کے جائے گا۔ تو اس کو زیادہ ایکسپوز نہیں کریں، کہ اب یہ مصیبت ساری ہے کہ گاڑی اور موبائل ضروری بھی ہے، انسان کی ضرورت ہے۔ موٹر سائیکل بھی کیا، وہ ٹریول کیسے کرے گا؟ اس کو کہیں جانا ہے تو اس کے لیے آسانی ہے، اس میں گاڑی میں اور موٹر سائیکل میں اور موبائل میں بھی آسانی ہے اس کے لیے۔ لیکن یہ ہے کہ ایک تو چور وہ ہیں کہ چلو بھائی ایک موبائل نہیں ہے اپنے پاس، اس نے چوری کر لیا، کوئی بات نہیں۔ یہاں تو چور پروفیشنل چور ہیں، ان کا کام یہی ہے کہ موبائل چوری کرتے ہیں، بیچ کے کھا جاتے ہیں، گاڑی چوری کرتے ہیں، بیچ کے کھا جاتے ہیں، موٹر سائیکل چوری کرتے ہیں، بیچ کے کھا جاتے ہیں۔ اب ایسے چوروں کے لیے کیا کرے آدمی؟ تو چوری کا مسئلہ یہ ہے بھائی، چوری کا تو اللہ نے ویسے بھی بولا چوری کرے وہی بندہ اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ لیکن یہ ہے کہ پاکستان کے تو اگر آپ ہاتھ کاٹنے بیٹھو گے تو 22 کروڑ کے ہاتھ کٹے ہوں گے۔ اس ملک میں تو کوئی بھی ایک بندہ ایسا نہیں ہے جو چور نہیں ہے۔ باقی رشوت کا تعلق ہے، آدھی پبلک جو ہے رشوت پہ لی ہوئی ہے پاکستان کی، چاہے وہ پاکستان کی پولیس ہو، چاہے رینجر ہو، چاہے وہ فوج ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔
چاہے گورنمنٹ کے نوکر ہوں. گورنمنٹ کے نوکر تو کھلی رشوت کھاتے ہیں، اور رشوت کی سزا اللہ نے کوئی رکھی نہیں ہے. اللہ نے صرف اتنی سزا رکھی ہے کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنم میں ہیں. یعنی کہ صرف جہنم میں جائیں گے، یہاں پہ دنیا میں ان کے لیے کوئی سزا رکھی نہیں. ہاں، ہر ملک کی گورنمنٹ یہ رکھتی ہے کہ ان کو نوکری سے نکالے گی اور ان کی جو بھی جائیدادیں ہیں وہ ضبط کرے گی. رشوت لینے کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے ایک سزا ہے کہ اگر آپ رشوت لیں گے تو آپ کی نوکری جائے گی اور آپ نے جو جائیدادیں بنائی ہیں وہ ضبط ہوں گی. اور اللہ کی طرف سے سزا یہ ہے رشوت کی کہ آپ جب مریں گے اور وہاں جائیں گے تو آپ جس نے لی ہوگی وہ بھی جہنم میں جائے گا، اور جس نے دی ہوگی وہ بھی جہنم میں جائے گا. اب مسئلہ یہ دینے والے کا مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ اگر وہ دے گا نہیں تو اس کی جان چھوٹے گی نہیں. اب بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے اور بغیر گاڑی چلا رہے ہو اور وہ کہے گا کہ بھائی آپ 100 روپے دے دو تو میں چھوڑ دیتا ہوں، ورنہ 1000 کی ٹکٹ لے لو، تو آپ اپنے 900 بچانے کے چکر میں 100 روپے دو گے. اور یہ سب کرتے ہیں کیونکہ میں خود، میرے کو انہوں نے روکا گاڑی میں اور کہنے لگے آپ کے گاڑی کے گلاس جو ہے نا ٹنٹڈ ہے. میں نے کہا بھائی لو. کہنے لگے یہ تو انلیگل ہے، آپ کے گاڑی کے گلاس ٹنٹ کیے ہوئے ہیں، تو آپ جو ہے نا 2000 کا ٹکٹ ہے 2000 دے دو. میں نے کہا چلو ٹکٹ دے دو بھائی، 2000 دے دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. امریکہ میں تو ٹکٹ بھی $200 کا ہے، چھوٹا سے چھوٹا ٹکٹ 1000 کا ٹکٹ ہے. میں نے کہا امریکہ میں $1,00,000 کا ٹکٹ دیا ہے تو یہاں 2000 کا بھی دے دیں گے. وہ کہنے لگا نہیں سر، آپ کو 2000 کا ٹکٹ دینے کی کیا ضرورت ہے، ہم ہیں نا آپ کی خدمت کرنے کے لیے. میں نے کہا بھائی چلو کرو میری خدمت. کہنے لگے آپ ایسا کریں ہمیں 300 روپے کیش دے دیں تو ہم آپ کو ٹکٹ نہیں دیں گے. میں نے کہا یار اب یہ رشوت میں معاملہ آ گیا، تو میں نے کہا چلو 300 کی جگہ 200 کر لو، 300 زیادہ ہے. کہنے لگا نہیں، پھر کہنے لگا اچھا چلو 200 دے دو. 200 دینے لگا تو 2 تھے تو پیچھے سے تیسرا آ گیا. اب اس نے بولا کہ بھائی یہ تیسرا آ گیا، اب تو 2 تھے تو 100 روپے میں گزار ہو جاتا، اب تیسرا آ گیا، اب تو 300 آپ کو دینے پڑیں گے ورنہ ہمارا تو گزارا نہیں ہوگا. تو پھر 100 کا نوٹ اور نکالنا پڑ گیا، تو 100 روپے پر ہیڈ دینے پڑ گئے. اب میں تو جنا اسپتال کے سامنے رہتا ہوں، یہ بچوں کو موٹر سائیکل چلاتے پکڑ کے روک لیتے ہیں. اچھا بیٹا کتنی کیا شناختی کارڈ ہے، کتنی عمر ہے آپ کی؟ نہیں وہ شناختی کارڈ تو نہیں ہے. کتنی عمر ہے؟ 12 سال. ہاں تو چائے پانی؟ انکل پیسے تو نہیں ہیں. نہیں ہے، 100 روپے چاہیے ورنہ ابا کو بلاتا ہوں. چلو پھر کتنے پیسے ہیں؟ 50 دے دو. 50 بھی نہیں ہے. چلو پھر بتاؤ کتنے ہیں؟ کہہ رہا 20 روپے ہیں. کہہ رہا چلو 20 روپے لیے اور بچے کو چھوڑ دیا. 10-15 بچے پکڑے، انہوں نے 200-300 بنائے، سامنے سے بریانی لی، 2 بڑی سی پیپسی لی، مزے سے کھایا پیا، یہ جاؤ. تو پاکستان کی جو رشوت ہے وہ 20 روپے سے شروع ہوتی ہے اور 20 کروڑ روپے پہ ختم ہوتی ہے. آپ جائیں بلڈنگوں میں، ایس بی سی اے میں جائیں، آپ کو 30 منزل کی بلڈنگ بنانی ہے، آپ 20 کروڑ روپے رشوت دیں گے تو آپ کو وہ NOC ملے گا. تو یہ ہے کراچی شہر کی رشوت، 20 روپے سے شروع ہوتی ہے اور 20 کروڑ پہ ختم ہوتی ہے. اب دونوں کی مجبوری ہے، وہ 20 روپے والے کی بھی مجبوری ہے کہ اس کی عمر نہیں ہے، شناختی کارڈ نہیں ہے، اور وہ ڈرائیونگ لائسنس کہاں سے بنے گا. اور اس کو تو 30 منزلہ بلڈنگ بنانی ہے، وہ بنائے گا، اس میں فلیٹ بیچے گا، 20-30 لاکھ روپے کا فلیٹ بنے گا اور 100 کروڑ کا بیچے گا، 70 لاکھ اس کو بھی بنانے، تو وہ بھی 20 کروڑ کی دے گا. تو دونوں کی مجبوری ہے بھائی میرے. اور پکڑے جائیں گے تو جاب جائے گی اور جو بھی کمایا وہ ضبط ہو جائے گا، اور آخرت میں جائیں گے تو جہنم میں چلے جائیں گے. لیکن باز نہیں آئیں گے، باز نہیں آئیں گے. آپ یہ سمجھ لو یہ باز نہیں آنے والے، 20 روپے والے باز نہیں آنے والے.
یہ 20 روپے لیے بغیر بنا باز نہیں آتے. ان کی نوکری چلی جائے گی لیکن یہ 20 روپے لینا نہیں چھوڑیں گے. اور مریں گے جہنم میں جائیں گے لیکن 20 روپے نہیں چھوڑیں گے. امریکہ میں آج تک 20 سال میں کبھی 1 روپیہ رشوت نہیں مانگی پولیس والے نے، نہ ہم نے کبھی کسی کو دی. یہ کالی بھیڑیں جو ہیں یہ صرف پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں ہی ہیں. آپ چلے جاؤ امریکہ، کینیڈا، UK، آسٹریلیا، سعودی عربیہ، چائنا، وہاں پہ آپ کو کالی بھیڑ ملتی نہیں ہے. یہ کالی بھیڑیں جو ہیں پاکستان کی پیداوار ہے، یہ پیدا ہی پاکستان میں ہوتی ہیں. یہ کالی بھیڑیں 20 روپے سے شروع ہوتی ہیں اور 30 کروڑ پہ جا کے ختم ہو جاتی ہیں. ابھی یہ پولیس والوں نے 4 کلو چرس پکڑی کسی ڈرگ ڈیلر سے، اور پولیس والے نے اس میں سے 1 کلو بیچ دی. 3 کلو ابھی اس کے بعد پڑی ہے، ابھی گراہک لگا بیچ دیں گے. اب جس نے خریدی اس نے 50,000 کی خریدی، 1 لاکھ کی بیچے گا، 50,000 کمائے گا. اور ان کو فری میں مل گئی، 1 لاکھ روپے کی بیچ دی، ابھی 3 لاکھ کی اور بیچیں گے، 4 لاکھ بنائیں گے. اور یہ خریدیں گے نہیں، یہ چور ہیں، ان کو فری میں چاہیے، فری میں لے کے اور پھر بیچیں گے اور کھائیں گے. تو یہ حال ہے اس ملک کا. اور بھائی اگر تمہیں چرس بیچنی اور خریدنی ہے تو خریدو 50,000 کی 1 کلو اور بیچو 1 لاکھ کی. نہ ان کو فری میں مل جائے اور پھر یہ اس 50,000 کی چرس کو 1 لاکھ میں بیچ لیں گے. 1 لاکھ کے 4 کلو میں ہتھے چڑھی اور پھر بیٹھے رہیں گے انتظار میں کہ دوبارہ کبھی ہتھے چڑھے گی تو 4 لاکھ بن جائیں گے. تو یہ ہے ان کی کرپشن. اور یہ کالی بھیڑیں کہاں پہ ہیں؟ یہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں. جا کے امریکہ میں ڈھونڈو کالی بھیڑیں نہیں ملیں گی، چائنا میں ڈھونڈو کالی بھیڑیں نہیں ملیں گی، سعودی عرب میں ڈھونڈو کالی بھیڑیں نہیں ملیں گی، کینیڈا میں ڈھونڈو کالی بھیڑیں نہیں ملیں گی، UK میں ڈھونڈو کالی بھیڑیں نہیں ملیں گی. پاکستانی امریکہ کی پولیس میں بھی کام کر رہے ہیں ہیوسٹن ڈپارٹمنٹ میں، ان سے پوچھو بھائی کالی بھیڑیں تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں یہاں پہ ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کی تو ہماری تو جاب جائے گی، تو اس لیے ہم تو کرتے نہیں ہیں. پاکستان میں پتہ ہے کہ یہ کریں گے تو جاب تو جائے گی نہیں، تو پھر ہم کرتے ہیں. آپ بتا دو، پاکستان کی پولیس امریکہ میں جا کے گوری بھیڑ بن جاتی ہے، وہاں پہ رشوت نہیں لیں گے کیونکہ ان کی جاب چلی جائے گی، اور یہاں پہ لیں گے کیونکہ ان کو پتہ ہے یہاں پہ ان کی جاب نہیں جائے گی. تو یہ نظام ہے اس ملک کا. تو سعودی دبئی چلے جائیں گے، ان کو پتہ ہے وہاں پہ ہر چیز وہاں ٹائٹ ہے، تو سیدھے چلیں گے. یہاں پہ ہر چیز، یہاں پہ کوئی نظام ہی نہیں ہے، جو دل میں آئے کرو. تو یہ ہے کہ پاکستانیوں نے تہیہ کر لیا ہے کہ اس پاکستان کو قبرستان بنانا ہے، اور یہ بنا کے چھوڑیں گے اس ملک کو قبرستان. بلڈنگیں گرا کے، مسجدیں گرا کے، اور لوٹ مار مچا کے، اور رشوتیں کرپشن کر کے یہ اس ملک کو قبرستان بنا کے چھوڑیں گے. اور قبرستان بنانا مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ قبرستان تو بنے ہوئے ہیں اور ہم سب کو قبرستان جانا ہے، لیکن یہ والا قبرستان، یہ دوسرا والا قبرستان ہے جس کے اندر مسجدیں گرائی جائیں گی اور بلڈنگیں گرائی جائیں گی، اور جو بھی لوگوں نے پیسہ لگایا ہے ان کا ڈوبے گا سارا. یہ اس طریقے کا قبرستان ہے. ویسے تو اللہ کا ہے، ہمارے پردادا قبرستان چلے گئے، ہمارے دادا چلے گئے، اب ہماری باری ہے کہ ہمارے اماں بابا کی باری ہے. تو یہ ہے کہ قبرستان تو جا رہے ہیں، دادی دادی بھی چلی گئیں، تو ہر آدمی اپنا ٹائم پورا کر کے جائے گا قبرستان. لیکن ملک کو قبرستان بنانا جو ہے وہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے. اب 100 کروڑ کی بلڈنگیں گرا رہے ہیں اور برابر میں درخت لگا رہے ہیں.
درخت لگانے سے کوئی ملک کا نظام چلے گا کیا؟ جب آپ اپنے ملک میں 100 کروڑ کی بلڈنگ گراؤ گے اور درخت لگاؤ گے تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہونے والا درخت لگانے سے. درخت لگانے کا فائدہ جب بھی ہوگا جب بھیا آپ 100 کروڑ کی بلڈنگ نہیں گراؤ گے، اور درخت لگانے کا فائدہ جب بھی ہوگا جب آپ مسجدیں نہیں گراؤ گے. تو کوشش کرو. ہم تو صرف بول ہی سکتے ہیں بھائی، اور اس میں بھی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بول دیا، ہماری شامت آنی ہے. کیونکہ گورنمنٹ کو تو بس شوق ہے گورنمنٹ چلانے کا. ان کو تو کوئی اچھی بات بول دو تو وہ ان کو بری لگ جاتی ہے. کوئی اچھی بات بولو گورنمنٹ کو وہی بری لگتی ہے ان کو، کیونکہ ان کو تو اپنی کرسی ہلتی ہوئی نظر آتی ہے. پھر جب کرسی ہلتی ہوئی نظر آتی ہے تو یہ کہتے ہیں بس اسی کو فارغ کرو، کیونکہ یہ فارغ ہو گیا تو پھر ہماری گورنمنٹ بچے گی. تو عمران خان کی گورنمنٹ میں پاکستان کے عوام پہ جتنا ظلم ہوا ہے کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. سب سے اچھا ٹائم جو، اگر پاکستان کے عوام کو پتہ ہے تو سب سے اچھا ٹائم جو پاکستان کے عوام نے گزارا ہے وہ مشرف کے دور میں گزارا ہے. اور مشرف سے پھر میں کہوں گا کہ انسان ہے، اس سے دونوں غلطیاں ہوتی ہیں. وہ اچھے کام بھی کرتا ہے، برے بھی کرتا ہے. مشرف نے لال مسجد پہ حملہ کیا، اوکلا پہ حملہ کیا، غلط کیا. دو غلط کام کیے اس نے اپنی پوری 10-12 سال کی گورنمنٹ میں. اور اس نے یہ بھی ایڈمٹ کیا کہ میرے سے یہ بھی غلطی ہوئی کہ میں نے ڈیم نہیں بنائے، جس کی وجہ سے پاکستان کا پانی بجلی کا مسئلہ کھڑا ہوا. اور اس نے یہ ایڈمٹ کیا کہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اگر وہ ڈیم کیونکہ ڈیم بنانے سے پانی کا اور بجلی کا مسئلہ حل ہوگا. اگر اس کو یہ پتہ ہوتا تو وہ پاکستان میں اتنے ڈیم بنا کے جاتا کہ پاکستان کو بجلی اور پانی کا کبھی مسئلہ ہی نہیں کھڑا ہوتا. تو اللہ نے اس کو بے انتہا صلاحیتوں سے نوازا تھا، اور اس کا وہی اسکرو ڈھیلا ہو گیا، کرسی چھوڑ کے چلا گیا. اس میں اس کا اپنا بھی نقصان ہوا، پاکستان کا بھی بیڑا غرق ہوا. اگر وہ بیٹھا رہتا تو یہ گاڑی صحیح چلتی رہتی. ضیاء الحق کا ہوائی جہاز گر گیا، اگر وہ جہاز نہیں گرتا تو وہ بیٹھا رہتا. تو جب تک وہ مرتا نہیں قبرستان جاتا نہیں، جب تک وہ کرسی جاتی پہ بیٹھا رہتا. نواز شریف کو بھی کچھ نہیں ہوتا اگر یہ لندن میں پراپرٹیاں نہیں خریدتا، تو یہ بھی یہاں وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھا ہوتا. تو وہ غلطی کرتا ہے، انسان جو غلطی کرتا ہے وہ اس کا بھگتاتا ہے. بھٹو نے کسی کا مرڈر کرایا تھا، رضا احمد قصوری کا، اس میں اس کو پھانسی ہوئی تھی. نہ یہ کسی کا مرڈر کراتا نہ اس کو پھانسی ہوتی. زرداری کو بھی پھانسی ہوتی، اس نے مرتضیٰ بھٹو کا مرڈر کرایا تھا. لیکن کیونکہ یہ اس وقت پھانسی کی سزا تھی نہیں، اس لیے ان کو 14 سال کی ٹھوکی. مشرف نے ان کو 11.5 سال کے بعد 2.5 سال پہلے ہی ریلیز دے دیا جیل سے. ایسے کوئی پاگل نہیں ہے کہ کسی کو اٹھا کے ایسی جیل میں بند کر دے. جو کوئی غلط کام کرتا ہے وہی جیل جاتا ہے. ایسا کوئی نظام نہیں ہے کہ کسی نے کوئی غلط کام نہیں کیا آپ اس کو جیل بھیج دیں گے. بھٹو نے اگر کسی کا مرڈر نہیں کرایا تو اس کو پھانسی نہیں ہوتی. نواز شریف نے اگر فلیٹ نہیں خریدے ہوتے، پاکستان کا پیسہ لندن میں نہیں جمع کرایا ہوتا، تو اس کی وہ کرسی نہیں جاتی. اس کی کرسی کوئی ہلا نہیں سکتا تھا. اور مشرف کا اگر دماغ خراب نہیں ہوتا تو وہ آج بھی یہاں پہ کرسی پہ بیٹھا ہوتا. اور ضیاء الحق کا ہوائی جہاز نہیں گرتا تو وہ بھی کرسی پہ بیٹھا ہوتا. تو یہ کرسی جو ہے اس کے اندر کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں. وہ تو ضیاء الحق کو تو آپ بلیم کر ہی نہیں سکتے کیونکہ اس کا ہوائی جہاز گرا، ورنہ وہ کہیں جانے والا نہیں تھا. ہاں مشرف کو آپ بلیم کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا دماغ خراب ہو گیا کرسی پہ بیٹھے بیٹھے، اور وہ کرسی چھوڑ کے چلا گیا.
اور نواز شریف کو آپ بلیم کر سکتے ہو کہ اس نے پاکستان کا پیسہ لندن میں لے جا کے $1 بلین سارا ٹھوکا، اور اس کو راستہ بھی مل گیا، اس کے بچے وہاں تھے تو اس نے خود دبا کے پیسہ وہاں بھیجا اور پراپرٹیاں خریدی۔ اور زرداری کو 12 سال کی جو سزا ہوئی تھی مرتضی بھٹو کیس میں ہوئی تھی، 14 سال کی ہوئی تھی، 11.5 سال میں مشرف نے ان کو ارلی ریلیز دے دیا جیل سے، اور اس وقت پھانسی کی سزا نہیں تھی، ورنہ اس کو بھی پھانسی ہو چکی ہوتی۔ تو یہ ہے بھائی پاکستان کی کہانی۔ ضیاء الحق ہوائی جہاز، نواز شریف لندن میں فلیٹ پاکستان کے پیسوں سے خریدے، زرداری مرتضی بھٹو کا مرڈر، ذوالفقار علی بھٹو اور رضا احمد قصوری کے باپ کا مرڈر، بے نظیر کے مرڈر کا پتہ ہی نہیں ہے، ورنہ اس میں بھی کسی کو نہ کسی کو پھانسی ہوتی۔ اور مشرف، ان کا دماغ خراب ہو گیا، وہ کرسی چھوڑ کے چلے گئے۔ اگر مشرف کرسی پہ ہوتا تو آج بھی پاکستان میں امریکہ کا ڈالر $60 کا ہوتا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اکانومی کو کیسے چلاتے ہیں۔ عمران خان انتہائی ایماندار آدمی ہے، کرپٹ نہیں ہے، لیکن اس کو سسٹم چلانا نہیں آتا۔ اکانومی کو چلانا آنا ایک الگ چیز ہے، اور کسی کا ایماندار ہونا الگ چیز ہے۔ میرے انکل تھے، گاڑیاں ٹھیک کرتے تھے، تو کہنے لگے یار وہ فلاں میکینک بڑا ایماندار ہے، لیکن اس کو گاڑی ٹھیک کرنی نہیں آتی، تھوڑی سے آتی ہے، تھوڑی بہت آتی ہے، اس کو تھوڑا بہت کام آتا ہے، لیکن اس کو پورا کام نہیں آتا۔ تو یہ ہے صورتحال کہ پورا کام آنا چاہیے۔ اب گھر بنانے بیٹھے تو پورا کام آنا چاہیے آپ کو، A to Z فنیشنگ۔ اب آپ کتنے بھی ایماندار ہو، اگر آپ کو پورا کام نہیں آتا تو آپ کامیاب نہیں ہو۔ تو یہی مسئلہ ہے کہ گاڑیاں ٹھیک کرنے کے میکینک تھے، گاڑیاں کا چیمپئن تھے، امریکہ میں بھی گاڑیاں ٹھیک کرتے تھے، ان کی میکینک شاپ تھی، لوگ ان کو بولتے تھے جادوگر۔ کیوں کہ وہ گاڑیاں جو تھیں وہ ٹھیک کرتے تھے، اگنیشن میں چابی لگا کے کھڑ کھڑ کر کے چیک کر لیتے کیا فالٹ ہے، 2 منٹ میں ٹھیک۔ اور وہ لگا کے کمپیوٹر پہ سارے دن بیٹھے رہتے اور ان کو فالٹ ہی نہیں ملتا۔ پھر ایک وہ جنک یارڈ ان کو مل گئی جس میں ہزاروں گاڑیاں ہوتی ہیں، جو گاڑیاں ناکارہ ہو جاتی ہیں، پرانی ہو جاتی ہیں، وہ لا کے لوگ چھوڑ جاتے ہیں، ان کو پارٹ نکال کے وہ بیچتے ہیں، اور گاڑیاں جو ٹھیک ہونے آتی ہیں اس میں سے وہ پارٹ نکال کے اس میں لگا کے گاڑی ٹھیک کر کے آگے دے دیتے ہیں۔ تو بھائی آپ کو کام آنا چاہیے، کام نہیں آتا، ایمانداری سے کچھ نہیں ہونے والا۔ بہت آنیسٹ ہے، ابھی یہ مرے گا، ابھی اس کے کفن دفن کے پیسے نہیں ہوں گے عمران خان کے لوگوں کو، ہو سکتا ہے کفن دفن کے پیسے آپ کو ہی دینے پڑ جائیں، اس کو تو قبرستان لے جانے کے لیے چندہ کرنا پڑ جائے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کام نہیں آتا، کام آئے گا نہیں تو پھر گاڑی چلے گی نہیں۔ اور یہ غنڈہ گردی سے، بدماشی سے کام ہونے والا نہیں، دماغ سے ہوتا ہے کام۔ انسان کا جو دماغ ہے وہ کرتا ہے کام، مسئلے مسائل کا حل انسان جو ہے دماغ سے ڈھونڈتا ہے، کہ آپ غصے سے نہیں ڈھونڈتے، شور مچا کے نہیں ڈھونڈتے، چیخے مار کے نہیں ڈھونڈتے، آپ اپنے مسئلے کا ڈھونڈتے ہیں دماغ سے، دماغ کو لگاتے ہیں کہ یار یہ مسئلہ ہے، اب اس کو میں نے حل کرنا ہے، تو وہ مسئلہ حل ہوگا۔ لیکن آپ چیخ و پکار سے مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، وہ نہیں ہوگا۔ تو مشرف کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ وہ مسئلے مسائل جو تھا دماغ سے ڈھونڈ لیتا تھا کہ یہ مسئلہ ہے تو اس کو میں نے کیسے حل کرنا ہے۔ اور ضیاء الحق میں بھی یہی صلاحیت تھی۔ تو یہ صلاحیت جو ہے نا اللہ نے دی ہوتی ہے، وہ انسان ہے، اس کو اللہ نے دی ہے، اس کو پتہ ہے کیسے۔ اب ضیاء الحق ہوتا، مشرف ہوتا، مشرف نے تو لال مسجد پہ حملہ کرایا تھا، تو
مشرف ہوتا تو یہ مسجدیں بھی گرا رہا ہوتا ہے، لیکن ضیاء الحق نہیں گراتا. ضیاء الحق کو پتہ تھا کہ مسجد گرانا جو ہے نا صحیح نہیں ہے، اور آگے اس کو یہ بھی پتہ تھا کہ آگے دنیا میں ٹائم پورا ہو جائے گا، پھر میں یہاں سے قبرستان جاؤں گا اور اللہ کے سامنے میری حاضری ہوگی، تو اس لیے یہ والا کام تو میں نے کرنا ہی نہیں. تو اب بھائی میرے، نماز اگر نہیں پڑھ سکتے کوئی بات نہیں، لیکن مسجدیں نہیں گراؤں. ہاں انلیگل مسجد گورنمنٹ کی زمین پہ یا کسی کی زمین پہ مسجد بنی ہے تو اس کا جو بھی حساب کتاب ہے وہ کر لو. اس زمین کے پیسے گورنمنٹ کی ہے تو گورنمنٹ کو دے دو، اور اس زمین کے پیسے اگر وہ کسی فرد واحد کی ہے تو اس کو دے دو، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور پیسے اس کو مل جائیں گورنمنٹ کو یا اس فرد واحد کو تو ان کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، اور یہ گورنمنٹ یہ زمین کا یہ مسجد کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. اور اسی سلسلے میں گیا تھا میران ٹاؤن، ادھر بھی 1500 گز کی مسجد تھی، کے ڈی اے کی زمین پہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ کے ڈی اے والے بلڈوزر پھیریں گے. اب وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے. 1500 گز کی زمین ہے، اب 1500 گز کی زمین جو ہے وہ 20 کروڑ روپے کی زمین ہے کے ڈی اے کی. اب کے ڈی اے فری میں تو نہیں دے گا 20 کروڑ روپے کی زمین مسجد کو. میں نے تو اس کو میرے کو کہنے لگے کہ آپ اس کو لیگلائز کرا دیں. میں نے کہا بھائی لیگلائز کیسے ہوگی، کے ڈی اے کی زمین ہے، قبضہ آپ نے کیا ہے، 1500 گز کی زمین ہے. جب آپ نے 20-25 سال پہلے یہاں پہ مسجد بنائی اس وقت جس کی ویلیو تھی 1-2 کروڑ، 25 سال ہو گئے مسجد بنے ہوئے، اب زمین کی قیمت پہنچ گئی ہے 20 کروڑ پہ. اب جب یہ 100 کروڑ کی ہو جائے گی جگہ تو یہ تو کے لیے بلڈوزر پھیرے گی، ان کو تو 100 کروڑ چاہیے. میں نے کے ڈی اے لینڈ ڈپارٹمنٹ کو بولا کہ بھائی اس کی فائل نکال کے دے دو کہ یہ کم از کم یہ تو پتہ چل جائے کہ یہ مسجد کی زمین ہے یا کے ڈی اے کی زمین ہے کوئی کمرشل پلازا یا ٹاور بنانے کی. تو کہنے لگے کے ڈی اے کی جو زمین کی فائل ہے نا اس کی بھی نکال لیں گے 5 لاکھ روپے ہوتے ہیں. یعنی کہ 5 لاکھ روپے دو گے تو ہم تمہیں یہ بتائیں گے کہ یہ زمین جو ہے کے ڈی اے کی کس پرپس کے لیے ہے. پچیس سال سے کیا 100 سال تم مسجد بنا کے رکھے رہو، وہ 100 سال کے بعد جو ہے نا مردہ قبر میں سے زندہ ہوگا اور اپنا کارنامہ کرے گا. اب جتنی جلدی آپ اس زمین کو، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مسجد کی زمین کو جب بھی آپ مسجد بنائیں اس کو خریدیں، اسی وقت خرید لیں. آج 25 سال پہلے آپ نے زمین وہ مسجد کی بنائی، مسجد اگر اس پہ خرید کے بناتے تو 1 کروڑ کی تھی وہ جگہ، اور آج وہ 20 کروڑ کی ہو گئی، اور 20-25 سال میں، اور آگے 25 سال کے بعد وہ 100 کروڑ کی ہو جائے گی. جب وہ 100 کروڑ کی ہو جائے گی تو کیا کے ڈی اے آپ کو 100 کروڑ کی زمین فری میں دے دے گا؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ پھر اس کے اوپر آپ وہ باندھ کے لیٹ جائیں گے، بختر بند گاڑیاں آ جائیں گی، اور کیا کیا ہوگا، خون خرابہ ہوگا، لاشیں گریں گی ہیں، لیکن وہ مسئلہ وہیں کا وہیں ہے. اب پبلک کو بھی یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ مسجد کے پیسے جب نہیں دیے ہیں تو گرے گی نا. کیا کرے گا گورنمنٹ، کیا کرے گی؟ کسی کی بھی زمین پہ آپ مسجد بنائیں گے تو وہ تو دو ہی راستے ہیں آپ کے پاس، یا تو آپ اس زمین کے پیسے دے دیں یا آپ اس پہ بلڈوزر پھروا لیں. یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ آپ کو فری میں مل جائے گی. یہ فری کے چکر میں تو سب، اور یہ 50 سال سے ہم بیٹھے ہوئے، 50 سال سے کیا آپ 1000 سال سے بیٹھے ہو، آپ 1000 سال تک بیٹھے رہے مسجد بنا کے. جس دن فائلیں کھلیں گی 1000 سال کے بعد اس کی ویلیو کیا ہوگی؟ آپ کو پتہ ہے 1000 سال کے بعد کیا ویلیو ہوتی ہے ان چیزوں کی؟ 100 سال میں 100 ٹائم، 1000 ٹائم بڑھ جاتی ہے ویلیو 100 سال میں. اگر جنگل تھا، جنگل میں آپ نے کوئی چیز بنائی
100 سال میں وہ سارا شہر ڈیولپ ہو گیا. اب اس وقت وہ 1 لاکھ کی تھی، اب یہ 100 کروڑ کی ہو گئی. اس کراچی شہر میں کے ڈی اے کی 1000 گز کی زمین جو تھی، آج سے جب یہ تھا 60-65 کی دہائی میں، تو یہ 1 لاکھ روپے کی تھی. نارتھ ناظم آباد میں جو کے ڈی اے کے جو روڈ پہ پلاٹس ہیں وہ 1 لاکھ روپے کے تھے کے ڈی اے سے جن لوگوں نے خریدے تھے. آج ان کی ویلیو 15 کروڑ. 15 کروڑ کے بلڈر یہ پلاٹ خریدتے ہیں اور اس پہ 10 منزلہ 20 منزلہ 25 منزلہ فلیٹ سائٹ بناتے ہیں اور نیچے دکانیں بناتے ہیں اور 5 فلور جو رکھتے ہیں یہ پارکنگ کے. 1 لاکھ روپے کی زمین اب ہو گئی ہے 15 کروڑ روپے کی. تو اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ آپ 100 سال تک مسجد بنا کے بیٹھے رہیں، جیسے جیسے ٹائم گزرتا جائے گا اس کی قیمت بڑھتی جائے گی. اب یہ مدینہ مسجد کا بھی تو یہی مسئلہ ہے کہ یہ جگہ جو 1000 گز کی ہے اس کی ویلیو کتنی ہے؟ 100 کروڑ، 200 کروڑ، 300 کروڑ. اب 300 کروڑ روپے کی جگہ آپ کو کوئی فری میں نہیں دے گا. آپشن نمبر 1 یہ ہے کہ بلڈوزر پھروا لو، آپشن نمبر 2 یہ ہے کہ پیسے دے دو. اب یہ قانونی طور پہ یہ تو کہتے ہی نہیں کہ پیسے دے دو، یہ تو آپشن ایک ہی دیتے ہیں کہ ہم تو بلڈوزر پھیریں گے. اگر آپشن نمبر 2 دو کہ ہاں بھائی زمین کی آج کی حساب سے جو بھی پیسے بنتے دے دو اور مسجد تمہاری، تو آپشن نمبر 2 تو دیتے ہی نہیں نا. آپشن نمبر 2 تو کورٹ دیتی نہیں ہے، نہ جج دیتے ہیں نہ کورٹ دیتی ہے پاکستان کی. وہ کہتی ہے آپشن نمبر 2 تو ہے ہی نہیں، آپشن نمبر 1 ہے. آپشن نمبر 1 یہ ہے کہ ہم بلڈوزر پھیریں گے. رات میں آتے ہیں پھیرنے، پبلک آ جاتی ہے، دن میں آتے ہیں پھیرنے، پبلک آ جاتی ہے. اب وہ طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی طرح تو پوچھ لیں. وہ جو ضیاء الحق نے بھٹو کے ساتھ کیا تھا کہ پھانسی دیں گے، 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 وہ اناؤنسمنٹ دیتا رہا، پھانسی نہیں دی. وہ پبلک ریئیکشن دیکھتا رہا، جب دیکھا اس نے کہ پبلک ریئیکشن 0 ہو گیا تو پھانسی دے دی. تو یہ مدینہ مسجد کے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے کہ پھانسی دیں گے، گرائیں گے بلڈوزر پھیریں گے، گرائیں گے بلڈوزر پھیریں گے. جب پبلک ٹھنڈی ہو جائے گی تو آ کے ایک دن وہ بلڈوزر پھیر کے چلے جائیں گے. لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ مسجد کی جگہ آپ کے پاس 2 ہی چوائس ہیں، یا تو بلڈوزر پھروا لو یا پیسے دے دو. اب ای کورٹ کو پیسوں کی طرف بھی آنا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ صرف بلڈوزر ہی پھیرو گے. آپ کورٹ میں آپ آؤ کہ بھائی 1000 گز کی زمین ہے، آج اس کی اسیس ویلیو کر لو، کتنے کی ہونی چاہیے؟ 100 کروڑ کی. 100 کروڑ دے تو لے لو، ختم بات. 100 کروڑ جمع کراؤ. یہ 1 کروڑ کا مجمع جو مسجد کے باہر جمع ہوتا ہے نمازیوں کا، یہ 1 کروڑ دے دو اور 100 کروڑ پورے کرو اور جمع کراؤ اور مسجد لے لو. اب گورنمنٹ تو مسجد کو جگہ فری میں دینے چلے، اور کوئی کسی کی جگہ پہ آپ قبضہ کر کے مسجد بناؤ گے وہ بھی آپ کو فری میں نہیں دے گا. اس کو بھی تو اپنا گھر چلانا ہے، دال روٹی کھانی ہے. وہ آپ کو پوری زمین دے دے گا فری میں، خود بھوکا سوئے گا، ننگا سوئے گا، ہے روڈ پہ سوئے گا. تو یہ علماء حضرات کو سمجھنا چاہیے کہ مسجد کی زمین جو ہے وہ گورنمنٹ کی ہے، اس کو آپ کو گورنمنٹ سے بائے کرنی پڑے گی. اور اگر وہ کسی فرد واحد کی ہے تو اس سے خریدنی پڑے گی، اس کو پیسے آپ دیں، گورنمنٹ کو پیسے دیں. اور جب مسجد بنائیں تو مسجد کی زمین پہلے آپ خریدیں اور پھر مسجد بنائیں. یہ نہیں کہ بنا لی اور 50 سال کے بعد جب وہ لفڑا کھڑا ہوا کہ 50 سال سے مسجد بنا کے بیٹھے ہوئے، اب ہم مسجد گرائیں گے، بلڈوزر پھیریں گے، اور اس وقت وہ زمین جو ہے وہ 100 کروڑ کی ہوگی اور جس وقت آپ نے بنائی تھی وہ 1 لاکھ کی تھی. تو یہ مسٹیک نہیں کریں علماء حضرات کہ مسجد بناتے وقت 1 لاکھ کی زمین ہے تو اس میں مسجد بنا رہے ہیں تو وہ آگے فیوچر میں 100 کروڑ کی ہو جائے گی. تو یہ جنگلوں میں جتنی بھی مسجدیں بن رہی ہیں، جو نئی ہاؤسنگ ڈیولپس ہو رہی ہیں، تو اس میں آپ مسجد میں یہ رکھیں. بحریہ ٹاؤن کراچی میں مسجدیں بنانے میں اللہ نے بہت زیادہ ترقی دی ہے، بہت پیاری مسجدیں بن رہی ہیں. ابھی بحریہ ٹاؤن اپنا قبرستان بھی بنا رہا ہے.
تو اس میں بھی یہ ہے کہ جو مر جائے گا تو بحریہ ٹاؤن کے قبرستان میں بحریہ کے ٹاؤن کے جو رہائشی ہیں ان کو وہاں دفنا دیا جائے گا. تو بحریہ ٹاؤن از ورکنگ ان ایوری ایکسپیکٹ آف لائف. مسجدیں، قبرستان، ہائی رائز بلڈنگیں، شاپنگ سینٹر، پانی، بجلی، گیس، ہر چیز کا انتظام کر رہا ہے. تو مسجد اور قبرستان دونوں چیزوں کا تو انتظام کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کے پاس جانا ہی جانا ہے. اور مسجد سے ہی نماز جنازہ پڑھ کے آپ کا جنازہ قبرستان جائے گا، اور انشاءاللہ قبرستان ڈیولپ ہوگا بحریہ ٹاؤن کراچی کا بھی. اور مسجدیں جو ہیں اکوموڈیٹ کر رہی ہیں 2-3 لاکھ لوگوں کو. ابھی 1 لاکھ کی آبادی ہے، اور اللہ نے چاہا تو 1 کروڑ کی ہو جائے گی. چلے انشاءاللہ اسی طرح پھر اگلی دفعہ انشاءاللہ میں آپ کو انفارم کرتا رہوں گا صورتحال سے. تو دعا میں یاد رکھیں اور اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.